والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ سے آج ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام مائدہ ہے۔ مائدہ اصل میں عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو ایک دسترخوان مانگا تھا سیدنا مسیح علیہ السلام کی قوم نے، مائدہ، تو اس کا ذکر ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام پھر سورہ مائدہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ نازل ہونے والی صورت ہے اور بعض روایات کے مطابق یہ آخری مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ایسی ملتی ہے۔ اسی طرح اس میں حلال و حرام کے حوالے سے کافی احکامات ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مدنی صورتوں میں احکامات شریعت زیادہ ہیں۔ مکی صورتیں جو ہیں ان میں عقائد پہ بحث ہے، ایمانیات پہ بحث ہے، تو اس میں اس حوالے سے۔ اور اس میں خاص بات اور بھی ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے ایک آیت، قرآن کی آخری آیت ہم اس کو کہتے ہیں، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری حج کے موقع پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ان پہ نازل ہوئی اور پڑھی، تو یہ ایک خاص بات ہے کہ اس میں وہ آیت مبارکہ آتی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے، ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوتا کہ اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور اپنی نعمت کے اتمام کا اعلان کر دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں، یعنی اس ٹائم کا بھی مجھے پتہ ہے، دن کا بھی پتہ ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا۔ یوم عرفہ کہتے ہیں نا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے یوم عرفہ؟ بڑی عید سے ایک دن پہلے کا ٹائم جو ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہاں پہ اگر سمجھا جائے اس کو تو کہا کہ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، گویا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ہمارے لیے دو عیدیں تھیں، تو اس لیے یہ ایک خاص اس میں چیز ہے۔ اسی طرح اس میں پھر وعدوں کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، جو ایک کانٹریکٹ ہو جائے کسی سے، ایک عقد ہو جائے، اس کو پورا کرنا، اس کی پاسداری کرنا، اس حوالے سے بھی اس میں کافی احکامات ہیں۔ وہ عہد انسان اور رب کے ساتھ ہو، انسان اور رب کے درمیان ہو، یا انسان اور انسان کے درمیان ہو، کسی بھی صورت میں، یعنی اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ہر حال میں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، ایک بڑی قسم کھا لیتا ہے، آگے چل کے اس کا ذکر بھی آئے گا، جبکہ اس کو پورا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ ایسی قسم کھانا یا ایسی نظر ماننا یا ایسا اللہ سے وعدہ کر لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ اتنا ہی کریں جتنا کر سکیں، آپ اتنی کوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑی چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ پھنسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کر لوں گا میں ایک واقعہ سناتا ہوتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں، ان کے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یا اللہ میں 1000 نفل پڑھوں گا اگر میری شادی ہو جائے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایسا سبب بنا کہ ان کی شادی ہو گئی، بڑی عمر میں جا کے ہوئی لیکن ہو گئی۔ اب وہ چونکہ کافی بیمار بھی رہے تھے شادی سے کچھ دن پہلے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ شادی ہو جانی ہے میری، تو اب وہ کھڑے ہو کے نفل پڑھنے لگتے تو پڑھے نہ جاتے ان سے، تو اپنے بھائی سے کہتے میری طرف سے پڑھ دو یار۔ تو اس نے پھر پوچھا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو جس نے نظر مانی ہے وہی اس کو پورا کرے گا، کوئی اس کی طرف سے کیسے کر سکتا ہے۔ تو وہ بھائی اس کے مجھے کہتے ہیں یار اس کو سمجھائیں کہ یہ 2-4 نفل ہی منت مان لیتا ہے، اس نے اکٹھے 1000 نفل منت مان لی ہے۔ اب مطلب یہ اللہ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں، اللہ کو ہمیں مطلب ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔
تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کوئی بھی عہد کرتے ہیں، کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی نظر مانتے ہیں، قسم مانتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی حیثیت کو دیکھ لے۔ مثال کے طور پہ میری اگر کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یا اللہ میں 2 نفل پڑھوں گا اگر یہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ آسان سا کام ہے۔ آپ 100 روپے دینے کا کسی کو کہہ لیں، 200 روپے، 500، جو آسان کام ہے وہ کر لیں۔ 2-4 بچوں کو کھانا کھلانے کا کہہ دیں، میں ان کو بسکٹ کھلا دوں گا، ٹافیاں کھلا دوں گا، کوئی اس طرح کا مانے نا آپ، مطلب اپنی اوقات سے بڑھ کے جب بندہ چھلانگ لگاتا ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری احکامات، کافی سارے اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، اس کی حلت اور حرمت کے حوالے سے بھی اس میں ذکر آیا ہے، اور خاص طور پہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر صحت ہیں، ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اور جو اچھی ہیں ان کو حلال کر دیا، اور کہا کہ یہ پاکیزہ بھی ہیں اور حلال بھی ہیں، حلال اور پاکیزہ۔ اور جو حرام قرار دے دی ان کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، کہ مردار ہے کوئی بھی جانور، بھلے وہ حلال جانور ہو لیکن وہ مر گیا ایسے ہی ذبح کیے بغیر، تو وہ کیا ہو گیا؟ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح بہنے والا خون، جو خون بہہ رہا ہو وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، اب یہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوتا ہوں، کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے کہا کہ خنزیر کا گوشت تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ شیر کا بھی تو حرام ہے، چیتے کا بھی تو حرام ہے، باقی درندے جتنے بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں سب کا حرام ہے، لیکن خنزیر کا الگ سے نام کیوں لیا؟ یہ شرم و حیا اور غیرت سے عاری جانور ہوتا ہے، یہ اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ اپنی مادہ کی طرف دعوت دیتا ہے دوسروں کو۔ آپ سوچیں کہ کتنی مطلب خباثت ہے اس کے اندر، اس وجہ سے۔ اور ہمارے دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کو ذوق و شوق سے کھاتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس چیز کا انسان گوشت کھاتا ہے اس کے اثرات بھی اس پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مطلب وہ تہذیب سکھانے والا طبقہ جو ہے وہ خود اس کو کھاتا ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے، غلیظ ہے، گندا ہے۔ تو بہرحال خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اس کی وضاحت بھی میں کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی راہ میں آپ قربان کر کے خیرات کر دیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں، بچوں کو کھلا دیں، بڑوں کو کھلا دیں، کھانا کھلا دیں۔ اس کے 2 طریقے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ میرا مرغا تھا، مرنے لگا تھا، اس کو بلی نے پکڑ لیا تھا، میں نے کہا 11ویں والے کے نام پہ ہے، اس کو رکھ دینا، بس بچا لیا اس نے۔ نہیں، نام صرف اللہ کا ہوگا۔ تھوڑا سا اس میں باریک سا نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیں، نام اللہ کا ہی ہوگا، کیونکہ 11ویں والے کب آئے ہیں؟ یہ تو بہت بعد کی ہے بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے ان کے دور تک، اور ان کے دور سے ہمارے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ بر صغیر میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور کسی ملک میں شاید یہ ہے بھی نہیں۔ نام کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ مرغا اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا، اس کا ثواب جس کو مرضی، جس کے نام پہ مرضی کر دیں، یا ویسے آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے نام پہ میں ذبح کر کے کھلاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، فلاں دربار پہ لے جا کے کھلاؤں گا، فلاں بزرگ کے نام پہ کھلاؤں گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ رکھنا ہی ان کے نام پہ ہے، ذبح ہی ان کے نام پہ کرنا ہے، اس کی ممانعت ہے، یہاں پہ اس کی ممانعت کر دی۔ تو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ یہ کیفیات اس میں بتا دی گئیں۔ اسی طرح اب اس میں یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم جب ہم پڑھ رہے تھے تو بتایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایسے ملک میں جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہے، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن شراب پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، کھانا آپ حلال ہی کھا رہے ہیں اور پانی آپ کے پاس نہیں ہے، شراب پڑی ہے، لقمہ گلے میں اٹک گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ نگلا بھی نہیں جائے گا یہ، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 1 گھونٹ فوری طور پہ لے کے، یا 2 گھونٹ جس سے آپ کا لقمہ نیچے اتر جائے، اتار سکتے ہیں۔ اگر وہ اتارنے کے بعد پھر چسکے لینے شروع کر دیں، یہ خطرناک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ جو اضطراری کیفیت ہو، مجبور ہو جائے، اس کے بغیر چارہ نہ ہو،
جیسے بعض دفعہ ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ، میڈیا والے ویسے یہ کام نا مطلب اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بڑے طبقے تک یہ بات پہنچانا، لیکن نہیں، فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اگر فائدہ ہوتا نا تو ملک کے حالات بھی بدلتے اور غربت پہ بھی فرق پڑتا، غربت بھی ختم ہوتی کسی حد تک، لیکن فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ باقاعدہ عزت اچھال دی جاتی ہے اس غریب آدمی کی۔ تو وہ دکھاتے ہیں کئی دفعہ کہ مری ہوئی بھینس کا گوشت کاٹ رہی تھی کوئی خاتون یا کوئی مرد کاٹ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں تو فاقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسی کیفیت ہو کہ آپ کے پاس وسائل بالکل نہیں ہیں، آپ کے ہمسائے بھی شرم سے اور اس چیز سے عاری ہو چکے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ میرے ہمسائے کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں۔ ویسے ایسا ہوتا کم ہی ہے، اللہ ہی جانے کہاں پہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے بعض جگہوں پہ بہرحال۔ تو وہ اس صورت میں ہے کہ بالکل بندہ بھوک سے مرنے والا ہو، بچے بھی بھوک سے مرنے والے ہوں، تو اتنا کہ گوشت لے کے جس سے ان کے اندر کچھ توانائی آ جائے، وہ بھی مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کے پکا کے بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے کہا اس کے ساتھ پھر وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو کہ مزاج بنا لیں اس کو، اس طرح کی کیفیت نہ ہو۔ اسی طرح پاکیزہ چیزوں کا ذکر میں نے کر دیا کہ ان کو اللہ نے حلال کر دیا، اور اللہ کا یہ خاص فضل اور احسان ہے۔ اور اس میں پھر وضو اور غسل کے بھی اور تیمم کے بھی احکامات ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بعض دفعہ تو اتنا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ پاکی ناپاکی کس چیز کا نام ہے۔ یہ کیفیت پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ پاکی ناپاکی۔ میں وہاں اسکول میں ایک میں پڑھاتا تھا لاہور میں، تو میرے ذمہ داری جو لگا دی، وہ میرے استاد محترم بھی تھے، دوست بھی تھے جن کا اسکول تھا، تو انہوں نے مجھے نماز کا انچارج اور ڈسپلن کا انچارج بنا دیا۔ تو میں نماز پڑھا کے نکلا تو میں نے کمروں میں ایک چکر لگایا نا، تو 10ویں کلاس کا ایک بچہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ گھر سے ایسے ہی آ گئے؟ تو کہتا ہے بس جی، بس وہ تھوڑا شرما کے جیسے بندہ بات کرتا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن کی کلاس بھی ہوئی ہے، ناظرہ قرآن اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات کی کلاس بھی ہوئی ہے، تو ویسے ہی بندہ ایسے ہی پاک ہی ناپاک ہی پھرتا رہے؟ تو کہتا مجھے تو نہیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ یہ ضروری ہے غسل کرنا یا کپڑے بدلنا یا کچھ ایسا ہے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، اب اتنے بڑے شہر میں جو رہ رہا ہے اتنے لوگوں میں، وہاں بھی یہ کیفیت، تو یہاں کی پتہ نہیں کیا کیفیت ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو اس چیز کا بھی شعور ابھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ کو چاہیے، اور اس میں میں ایک گزارش کرتا ہوتا ہوں، نصیحت تو نہیں میں کہہ سکتا، بڑے بھی ہیں کچھ لوگ مجھ سے، گزارش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے کو بتائے کہ زیر ناف بال صاف کیسے کرنے ہیں، بغلوں کے بال کیسے صاف کرنے ہیں، ناخن کیسے تراشنے ہیں، احتلام ہو جائے تو کیا کرنا ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہو تو کیا کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ بتانا چاہیے مطلب ماں باپ کو۔ بیٹی کو ماں بتائے گی کہ اگر حیض آ جاتا ہے تو اس میں کیا کیفیت ہوگی، اور وہ سارا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں دوستوں پہ، وہ آپ پہ پتہ چل جائے گا جی، آپ پہ نہیں پتہ چلتا، پھر اور بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ پھر شیطانی چرخے جو ہے نا وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ جو سادہ ذہن کا، صاف ستھرے ذہن کا ہے، ہتھے چڑھ جائے ہمارے تو ہم اس کو الٹا سیدھا بھی سکھا دیں کچھ اور ساتھ۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اساتذہ جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تھوڑا بہت اس طرح سے آہستہ آہستہ بتاتے رہیں۔ جن کا پتہ ہو کہ یہ بچہ اب بالغ ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بتانا شروع کر دینی چاہیے۔ تو اسی طرح غسل کا بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں، اور اسی طرح وضو کا، اور اگر پانی میسر نہ ہو غسل کرنے کے لیے اور وضو کے لیے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تیمم، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا جائے۔ اس کے 2 فرائض کہہ لیں ہوتے ہیں یا 2 واجبات ہوتے ہیں، وہ دونوں ہی بس ہاتھ جھاڑ کے چہرے پہ پھیرنا اور کونیوں تک ہاتھوں پہ پھیر لینا، بس یہی کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ پاکیزگی بہت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بیماری کی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے اللہ نہ کرے کہ پانی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا کوئی اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یا پانی حد سے زیادہ ٹھنڈا ہے، گرم پانی میسر نہیں ہے، تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ غسل بھی کرنا ہے اور کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے جی؟ اب تو اگر نہا لیا تو بہت مشکل ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا یا کچھ ایسی بیماری لگنے کا خطرہ ہے، تو پھر تیمم پہ گزارا کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ
بہت کم ہوتے ہیں ایسے مطلب معاملات جو ہیں. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا احسان ہے کہ اسلامی شریعت جو ہے وہ آسان ترین شریعت ہے. آپ پچھلی جو شریعتیں ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں, کسی عالم سے پوچھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسی کیسی کیفیات تھیں. کل میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ خواتین کے حوالے سے کہ بعض لوگوں نے 10 رکھی ہوئی ہیں, نہ نکاح نہ توڑ رہے ہیں, مطلب نہ طلاق دے رہے ہیں, نہ اس کو کسی اور طریقے سے کوئی اس کا خرچہ یا کچھ اور نان نفقہ اس کا اٹھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, ایسے ہی معلق لٹکایا ہوا اس بیچاری کو. اب وہ شوہر کو چھوڑ کے بھی جانے کے قابل نہیں ہے, ایسے کیسے جائے؟ اذیت دیتے تھے لوگ, اذیت دیتے تھے, بہت تکلیف دیتے تھے. تو اسلامی شریعت جو ہے یہ تو الحمدللہ بہت سادہ اور بہت آسان ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم اصل میں اس طرف آتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہے. ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں جن کے لیے معاملات مشکل ہیں. ہمارے روزے آسان ہیں, ہماری نمازیں آسان ہیں, اور میں تو کہتا ہوں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ساتھ ایک بڑا زبردست ٹائم ٹیبل دے دیا ہے. صبح بندہ اٹھتا ہے ذرا تازہ دم ہوتا ہے, ظہر تک ذرا انرجی زیادہ ہوتی ہے, ٹائم بھی اللہ نے زیادہ دے دیا. پھر عصر تک کم ہونا شروع ہوتی ہے تو ٹائم بھی کم ہو گیا, مغرب تک اور کم ہونا شروع ہوتی ہے, اور کم کر دیا اللہ نے. دیکھیں کبھی غور کر کے آپ, اللہ نے تو انسان کو پوری کائنات میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے نا, اسی طرح کی چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے. تو بہرحال اسی طرح پھر جو آگے رکوع آ رہا ہے اس میں جو 7واں رکوع تقریباً بنے گا, پیچھے جو میں باتیں بتا چکا ہوں اس سے آگے جب جائیں تو یہ پھر یہود کے حوالے سے کچھ باتیں اس میں آتی ہیں کہ ان کی جو فتنہ انگیزیاں تھیں, جو شرارتیں وہ کرتے تھے, اس حوالے سے. تو اس میں خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے یہ اصل میں ایک ہوتا ہے لائحہ عمل کہ بھئی دیکھو پچھلی امتیں جو تھیں ان میں یہ خرابیاں تھیں, یہ گناہ وہ کرتے تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب سے ہٹا دیا, اب تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے. تو اسی طرح پھر عیسائیوں کا جو عہد توڑنے والا معاملہ تھا اس کا ذکر بھی ہے. اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جس کا میں نے ذکر سورہ بقرہ میں بھی کیا تھا کہ جب کہ یہ دونوں قومیں, یہود بھی اور نصارہ بھی, یہودی بھی اور عیسائی بھی, دونوں قوموں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں, بڑے لاڈلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ذرا ان سے پوچھیں اگر تم اللہ کے اتنے محبوب ہو, اتنے لاڈلے ہو, تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے, پھر تمہاری چھترول کیوں ہوتی ہے, بار بار جو تمہیں اللہ تم پر کوئی نہ کوئی حکمران مسلط کر دیتا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اب امت مسلمہ سے بھی یہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخری امت, سب سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہے ان کی امت, اور نبیوں والا کام اس امت کے ذمے, اور پھر بھی کیا ہے, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہر جگہ ان کو دھکے مارے جا رہے ہیں, کہیں بھی ان کی اس طرح سے عزت نہیں ہے مسلمانوں کی جس طرح سے ہونی چاہیے. تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہے, کسی کا قصور نہیں ہے, ہمارا اپنا ہاتھ ہے, ہمارا اپنا ہی عمل دخل ہے. تو بہرحال کہا کہ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے. اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کے وہاں سے قوم کو نکلے تھے تو فلسطین میں جب داخل ہونا تھا تو اس کی طرف, داخلے کی طرف ترغیب ہے, اور اس میں ساتھ پھر کہا گیا کہ اگر جنگ کرنی پڑی, جہاد کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ جنگ کرنی پڑے گی تو تم میرے ساتھ جا کے لڑو گے. پہلے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بالکل لڑیں گے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ جان بچ گئی ہے, مطلب بغیر لڑائی کے, مطلب وہاں سے تو ہم نکل آئے, اب آگے جا کے جہاد کرنا پڑ سکتا ہے, تو انہوں نے وہاں صاف ہی جواب دے دیا کہ پیچھے تو بچت ہو گئی ہے, موسیٰ جائیں, آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. بڑی عجیب قوم ہے یہ, آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. مطلب غصہ بھی بندے کو بعض اوقات آتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے, کتنی ڈٹائی سے ایسی ایسی باتیں کر جاتے تھے. لیکن ہمارے اندر بھی ظاہر سی بات ہے بہت ساری کمی کوتاہی ہے, کمیاں کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے. اسی طرح پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے جو اکثر ہمارے ہاں سنایا جاتا ہے. اس میں ایک خاص جو بات تھی وہ حسد ہے. حسد کیا چیز ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میرے بھائی کے پاس ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے, جو رد عمل ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ دو طرح کا ہوتا ہے.
ایک بندہ تو جب دیکھتا ہے کہ اس نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، یہ خوشبو بڑی اچھی لگاتا ہے، اس نے گھڑی اچھی پہنی ہوئی ہے، اس کے پاس نوکری اچھی ہے، گھر اچھا ہے، کچھ بھی اچھا دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ یار بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے کہ آپ کے پاس یہ اللہ نے یہ چیز آپ کو دی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے بظاہر تو ہنس کے دکھاتا ہے تھوڑا سا، لیکن اندر سے اس کے ابال اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے، ہاں بس آپ سمجھ تو گیا ہی ہوں گے۔ یہ کیفیت، یہ حسد ہے کہ اس کی چھن جائے مجھے مل جائے، کیا ہے؟ اس کی چھن جائے مجھے مل جائے۔ اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ حدیث مبارکہ کے مطابق کہا گیا نا کہ کوئی اچھی چیز کسی بھائی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، کہ جو اللہ کا مطلب اللہ نے چاہا۔ لیکن دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بظاہر دانت نکال کے دکھانے، ہلکی سی سمائل دے دینی ہے، مسکرا دینا ہے، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کرے جاندے ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی طریقے سے یہ تو برباد ہی ہو جائے، بس اس کو نہ ملے کچھ بھی، یہ سارا میرے پاس ہی آ جائے۔ آپ ایسے بھی تو دعا کر سکتے ہیں، یا ہم ایسے بھی تو دعا کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے اس کو دیے تو مجھے بھی دے دے۔ اور اس کے لیے پھر بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ بہترین دعا ہے، حسد کا رد کر دیتی ہے یہ چیز۔ یہ دعا نماز میں ہر نماز کے بعد مانگنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہاں بھی اصل میں قابیل اور حابیل کے واقعے میں بھی حسد ہی تھا۔ اصل میں ایک بھائی نے دیکھا کہ وہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے، انہوں نے بھی اسی کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا اپنے بھائی کو، اور اسی وجہ سے پھر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، خاص طور پہ ان لوگوں نے، یہود نے، اور نصارہ بھی پھر ان کے ساتھ ہی تھے۔ اسی طرح پھر آگے چل کے اس میں سزاؤں کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، ایسا کسی کو مارتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، یا کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ ان ساری سزاؤں کا ذکر یہاں پہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، اس طرح سے یہ ساری تفصیل اس میں اسلام کے قوانین اور حدود اور ان کے حق میں اور خلاف دونوں طرح کے احکامات اس میں موجود ہیں۔ پھر منافقین کا کچھ ذکر ملتا ہے، پھر یہود کا تھوڑا سا ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ جاسوسی کیا کرتے تھے اور جھوٹ بول دیتے جب بھی پتہ چلتا۔ اسی طرح نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، کہ جب ان کو بتایا گیا، کتاب حق دی گئی، تو اس کے باوجود وہ فیصلے اس کے مطابق نہیں کرتے تھے، تو اس کا ذکر بھی کہا گیا کہ یہ یہاں پہ ہے، اور قرآن کا تذکرہ بھی اس میں، اور اس میں پھر یہ وہ آیات جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو اللہ کے احکامات، آیات کے مطابق، نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، اس طرف بھی اشارہ ہے اس میں۔ تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ اتنے چھوٹے ٹائم میں یہ چیز کور نہیں ہوتی، اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا ٹائم روزانہ نکالیں، ہر بندہ کوشش کرے اس رمضان میں ایک عہد کرے کہ میں انشاءاللہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا، مطلب 20-25 منٹ کی روٹین بنا لیں روزانہ، کو 15 منٹ ترجمہ پڑھ لیا جائے، 10 منٹ تلاوت کر لی جائے، کچھ ایسا، یا 10-10 منٹ کی روٹین بنا لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح پھر یہود و نصارہ سے دوستی کرنا، اور خاص طور پہ گہری دوستی، جگری یار جس کو کہتے ہیں، ایسی دوستی لگانے سے منع کیا گیا۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کافروں کے کسی ملک میں جائے، بالکل ناجائز ہے اس کے لیے، کسی کافر ملک میں جانا اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں مسلمانوں کے ملک میں وہ جا سکتا ہے، وہاں پیسہ کمانے جائے یا کسی بھی کام کے لیے جا سکتا ہے، تجارت کی غرض سے جائے، دین کی غرض سے جائے، پیسہ کمانے کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن کافروں کے ملک میں، دار الکفر جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی ناجائز ہے۔ اور یار واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہارے ساتھ یہ بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بندہ گیا ہے اور انہوں نے وہ جو ان کی کہہ لیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہاں کے،
وہ جب فل کرواتے ہیں فارم وغیرہ، اس میں وہ اپنی ساری وہ جو بھی ان کی ہوتی ہیں قوانین وہاں کے، وہ سارے کے سارے منواتے ہیں، اس کو دیکھ کے اس کے حساب سے فل کر کے آپ دیں گے تو پھر آپ کو اپنا مطلب باقاعدہ وہ شہری کہہ لیں یا تسلیم کرتے ہیں، اپنے ملک کا نمائندہ مانتے ہیں، ورنہ نہیں، اپنے ملک کا فرد مانتے ہیں، ورنہ نہیں مانتے، وہ نہیں دیتے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں دیتے۔ تو وہ اس میں کہتے ہیں ایسی ایسی شرائط ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، بندے کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، لیکن جب مال نظر آ رہا ہو کہ ایک کے بدلے میں 170 ہو جائیں گے یا پاؤنڈ ہوں تو پھر اور زیادہ ہو جائیں گے، اب تو بڑا عرصہ ہی ہو گیا میں نے ریٹس چیک ہی نہیں کیے، پتہ نہیں اب کیا ریٹ چل رہا ہے، تو ڈالر کا تو کہتے ہیں کوئی 170 کے قریب ہے، تو جس کو پتہ ہے کہ میں وہاں سے ایک کما کے یہاں آ کے، کویت کا تو سب سے بھاری ہے، پھر 400-500 کے قریب میرے خیال پہنچنے والا ہونا ہے، تو وہاں چلے جائیں۔ تو یہ صرف دولت کمانا ہی اصل میں مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، یہاں بھی دے رہا ہے وہ جن کو دے رہا ہے، کوشش کریں یہاں بھی اللہ دے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ وہ جو ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اس چمک دمک کو دیکھ کے اپنے دین سے بھی پھرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ارتداد کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس لیے متنبہ کر دیا گیا۔ بہرحال ان لوگوں نے پھر اسی طرح کہا کہ اس میں یہ بات تو واضح ہے، صاف سی بات ہے کہ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو اسی پہ ہی کرنا چاہیے، پھر ہمیں انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں رہتی، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے لگ جائیں، لیکن اس طرف ہم آتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایلیٹ کلاس جو سب سے مین قیادت بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے تو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، وہیں سے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ پڑھا تو علامہ اقبال نے بھی باہر سے ہی تھا، لیکن اس کا ذہن بدل گیا، سمجھ رہے کہ نہیں، اس نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا اور اس نے وہ تہلکہ مچا دیا۔ انگریز کہتا ہے کہ اس بندے کو اگر کچھ ٹائم اور مل جاتا تو اس نے ویسے ہی ہماری کایا پلٹ کے رکھ دینی تھی، مطلب ہمیں تو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا، مسلمانوں نے ایسے ہو جانا تھا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ پھر وہی کہ ہم اللہ کے دین سے وفادار ہو جائیں، اللہ سے وفادار ہو جائیں، اللہ کے رسول سے وفادار ہو جائیں، تو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں سے دوستی کیسے کرتے، اسلام کا مذاق اڑاتے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو جھٹلاتے، خاص طور پہ قرآن مجید کو جھٹلا دیتے۔ اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کے حوالے سے ذکر ہو چکا کل بھی۔ اسی طرح دین میں بلا وجہ مبالغہ آرائی کر دینا اپنے دین میں، تو اس حوالے سے بھی اس میں ذکر آیا، اور یہود پہ لعنت کا ذکر ہے اصل میں، اور لعنت کی گئی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، دو نبیوں کی زبان مبارک سے لعنت بھیجی گئی ہے ان کے اوپر، ان کے یہود پہ خاص طور پہ۔ تو اس حوالے سے خاص طور پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لعنت کیوں بھیجی گئی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا حدود پھلانگنے سے تھوڑا سا پیچھے کا ہے، جب حدود ہی پھلانگ گیا بندہ تو پھر تو نافرمانی سے بھی آگے چلا گیا، وہ حد کے اندر رہتے ہوئے بھی نافرمانی ہو سکتی ہے، اور جب حد کراس کر گیا تو پھر تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا۔ تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، امت مسلمہ کو بھی دیکھنا چاہیے اس حوالے سے۔ اور اسی طرح برے کاموں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، کسی بھائی کو دیکھتے کہ وہ برائی کر رہا ہے تو بعض تو اس کو ذرا اور پش کر دیتے کہ چل ٹھیک ہے کھچ کے رکھ، یہ خطرناک چیز ہے، اور آج ہم بھی دیکھتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اس کو منع کریں آپ، جس کے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی۔ اب منع کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ الگ الگ معاملہ ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر یہود کے علماء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک روایت ہے ترمذی شریف کی کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے، تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا ہی کر دیا۔ مطلب پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کون کیا ہے، نہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں حق بات ہو وہاں ڈٹ جانا چاہیے، بتا دینا چاہیے صاف لفظوں میں کہ حق یہ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ ایک الگ بات ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، حق یہ ہے
اصل بات یہ ہے اس کی جہاں سے مرضی، اس لیے میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں سے مرضی جا کے تصدیق کریں. آپ کو اگر کوئی مطلب لگے نا کہ یہ بندہ پتہ نہیں صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا، جہاں سے مرضی جا کے تصدیق کریں. آپ اس بات کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کسی سے، تو اچھی بات ہے. اس طرح پھر کہا گیا کہ یہ آخر میں جو آیت مبارکہ آتی ہے 6 پارے کے، کہ یہ جو یہودی اور مشرک ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف سخت ہیں دشمنی کے معاملے میں، بغض و عداوت کے معاملے میں، اور یہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ مسلمانوں کے معاملے میں کچھ نہ کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے قیامت کے قریب، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کریں گے دجال کو قتل کرنے میں، خنزیر کو حرام کریں گے. آتے ہی سب سے پہلا کام وہ یہی کریں گے، شراب اور خنزیر کو حرام کر دیں گے، آلات موسیقی کو توڑ دیں گے. وہ ہمارے یہاں بہت سارے اسکالر کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے. چلے بہرحال اپنا اپنا ہر ایک کا نقطہ نظر ہے، اس پہ بحث کا ٹائم نہیں ہے. لیکن وہ کیا کریں گے؟ خنزیر کو حرام کر دیں گے، شراب کو حرام کر دیں گے، آلات موسیقی کو توڑ دیں گے. کون کرے گا یہ؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے. لیکن یہ امت چونکہ پہلے ہی ان کی امت ہے، عیسائی جو ہے یہ ان کو فالو کریں گے. پھر یہ خنزیر کو حرام مان لیں گے، شراب کو حرام آج بھی ان کی شریعت میں حرام ہے. یہ 2-3 لڑکے ہیں میرے جاننے والے جو عیسائیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے. کھاتے کیوں ہیں خنزیر کو؟ شراب کیوں پیتے ہیں پھر؟ یہ سوال صرف ادھر نہیں جاتا، پھر یہ تو مسلمانوں میں بھی آتا ہے. وہ ہمارے دوست کہا کرتے ہیں، کئی دفعہ میں ان کی بات سناتا ہوتا ہوں کہ جیب میں پیسہ لے کے حرام کا تو حلال کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم باہر کے ملکوں میں، دنیا میں. یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حلال کے پیسے سے بکرے کی کڑھائی یا چکن کڑھائی بنوا کے، حلال کے پیسے سے حلال ہی کھانا منگوا کے اس کے ساتھ حرام شراب پی لینی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ جو چاند رات کے نام پہ جو ہلہ گلہ شروع ہوا ہے کچھ سالوں سے، اللہ معاف کرے. بہت ساری جگہوں پہ تو اسی طرح نیو ایئر نائٹ جو منائی جاتی ہے اس میں بھی ایسے، مطلب ہم نے اپنے جو ایونٹ ہے وہ ایسے ایسے بنا لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس انجوائے کرنے کے لیے. حالانکہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. یہ جو رات ہوتی ہے نا آخری رات، جس میں اگلی صبح جو ہے وہ عید ہوتی ہے، وہ رمضان کی آخری اور شوال کی پہلی کہہ لیں رات ہوتی ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. آپ نے پورے مہینے کا جائزہ لینا ہے کہ میں نے کیا مطلب محنت کیا. اور وہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، جیسے طاق راتوں کی فضیلت ہے ایسے ہی حدیث میں اس کی فضیلت ہے. وہ رات سجدے میں گزارنی چاہیے، رو رو کے گزارنی چاہیے کہ یا اللہ پتہ نہیں میرے سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا کمیاں رہ گئی ہیں میرے رمضان میں، پتہ نہیں میری دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. یا اللہ یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے، تو اس میں میری دعائیں قبول کر لے. میرے آباء و اجداد کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف کر دے. مطلب رج کے اللہ میاں کو منائیں، رو رو کے منائیں. تو بہرحال یہ اس میں اس کی حقیقت ہے. اسی طرح پھر کہا کہ آگے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ عیسائی جو مسلمانوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کی ایک وضاحت یہاں پہ آ رہی ہے کہ جب حبشہ میں مسلمان گئے ہیں ہجرت کر کے، تو پھر اس نے نجاشی نے بلوایا ابو سفیان کو اور پوچھا کہ کیا تمہارا ہے ان کے بارے میں. اور پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے سیدنا جعفر، ان کو بلوایا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں. کہا کہ ان میں سے کوئی ہے ان کا جو رشتہ دار ہو، یہ کہا. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا کزن ہے، چچا زاد تھے یہ. تو انہوں نے آ کے پھر بتایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بتائیں کہ وہ کیا لے کے آئے ہیں، کس چیز کو وہ لے کے آپ کے سامنے پیش کرتے. انہوں نے پھر قرآن کی آیات سنائیں. تو کہتے ہیں نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے. آپ دیکھیں یہ قرآن کی تاثیر ان لوگوں کے اوپر. نجاشی اتنا رویا، اس کے درباری جو تھے وہ بھی اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں جو تھیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. سورہ اس میں 7واں پارہ جب شروع ہوتا ہے نا، تو کبھی بیٹھ کے اس کی پہلی آیات پڑھیے گا اور ان کا شان نزول اور تفسیر بھی ان کی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ اس میں خاص طور پہ آئی یہ چیز. اور اسی طرح پھر آگے چل کے کچھ عقائد کے حوالے سے بحث ہے، پھر حلال حرام کے حوالے سے کہ
کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کر دے اور کس چیز کو حرام کر دے. آپ اور میں نہیں کر سکتے، لیکن یہود و نصارہ کچھ کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ انہوں نے یہ خود حلال کیا ہوا اپنے لیے، شراب کو اور خنزیر کو. ان کی شریعت میں حرام ہے، یہ ان کو اجازت نہیں ہے اس کی. اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس پہ. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دے دیا جو بہت معتدل ہے، بہت متوازن ہے، اس میں ہر چیز بہت متوازن ہے الحمدللہ. اس طرح پھر آگے چل کے قسموں کے حوالے سے کچھ ذکر ہے کہ جو فضول قسمیں کھا لی جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے. جو باقاعدہ اللہ کی قسم، ہمارے ہاں تو خیر 3-4 قسم کی قسمیں کہی جاتی ہیں کہ قرآن کی بھی کھائی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی کھائی جاتی ہے، پھر ایک اور بھی قسم ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کی قسم کھاتا ہے بندہ. نہیں سمجھ آئے تو مجھے بتائیے گا، پھر اکیلے میں بتا دوں گا میں. وہ بھی قسم کھاتے ہیں نا کہ آپ کی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں. یہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، ماں کی قسم، باپ، کسی چیز کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف اللہ کے نام پہ کھائی جانے والی قسم ہے جو قسم کاؤنٹ ہوتی ہے اللہ کی نظر میں. باقی یہ ایویں ہم نے اپنے طور پہ تیر تکے چلائے ہوئے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. تو یہ فضولیات ہیں، ساری کی ساری لغو قسمیں ہیں. کسی بھی قسم کی اور قسم آپ کھاتے ہیں. یا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے واللہ باللہ واللہ باللہ، ہر بات پہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم. یہ بھی مزاج نہیں ہونا، یہ بھی لغو میں آتی ہے. جو شعور کے ساتھ باقاعدہ ایک عہد کر کے قسم کھائی جاتی ہے وہی اصل میں اللہ کی نظر میں ایسی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. پھر آگے چل کے کچھ ذکر آیا کہ شراب اور یہ جوا اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ حرام ہے اللہ کی نظر میں، یہ قطعی طور پہ حرام ہے. ان سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندگی ہے، اس سے دلوں میں بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے. اسی طرح پھر حالت احرام میں شکار کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا ذکر ملتا ہے کہ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں خشکی کا جو شکار ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ تری کا جو شکار ہے جیسے پانی کا، سمندر دریا کا، وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر اس گھر کو، اس شہر کو حرمت والا قرار دیا گیا، اور جو اس میں داخل ہو جائے اس کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی امن میں ہے، امن والا اور حرمت والا. مشرکین نے جو جانور حرام کیے ہوئے تھے اپنے طور پہ ہی، ان کی ممانعت آئی کہ یہ ان کو ایک مطلب انہوں نے اپنے طور پہ ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اسی طرح کہا کہ جب انسان کوئی دیکھے کہ اس کی موت قریب ہے اور وہ محسوس کرے کہ اب شاید میرا ٹائم کم رہ گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے، اور ایسے گواہوں کی موجودگی میں وصیت کرے کہ اگر بعد میں کوئی مکرنا بھی چاہے تو وہ گواہ جو ہے وہ اس کو بتا سکیں اور اس کی تصدیق کر سکیں. پھر اسی طرح قیامت کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا منظر کشی کی گئی ہے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، ان کا ذکر، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی پوجا کیا کرو. وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں، میں تو تیرا نبی ہوں. مطلب نبی کو یہ چیز زیب تو نہیں دیتی کہ وہ اپنے ہی بندوں سے، اپنے ہی امتیوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری بندگی شروع کر دو. یہ کوئی گمراہ تو کر سکتا ہے ایسا کام؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تصدیق کروانی تھی لوگوں کے سامنے، اس کے لیے یہ کہا کہ ان سے یہ کہا جائے گا. اسی میں پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے، ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک دسترخوان آئے اتر کے معجزے کے طور پہ، اور پھر ہم اس میں سے کھائیں تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ دیکھ کے معجزہ پھر بھی مکر جانا ہے انہوں نے، یہ کھوٹے ہیں اندر سے اصل میں. اس کے بعد پھر اس میں سورہ مائدہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. آگے پھر سورہ انعام جو ہے وہ شروع ہوگی، وہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.